اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرحتم اجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر ابتدائے فرن نشین اور عہد میثاق پارٹ 4 بیان کیا جاتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے۔ نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فعال ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی، جولانی کے، اور بغیر کسی تجربے کے، جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھے۔ تو ویورز، ہم نے پارٹ 3 میں جس چیپٹر کو، جس موضوع کو، ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، اس میں اقوال، روایات اور آیات میثاق تھیں، جس میں اول و ازل پروردگار نے انبیاء سے اپنی وحدانیت، نبی مرسل کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور جب وہ اس اقرار کے کرنے میں اور اس اقرار کے لینے کی منزل سے گزر چکے، تو ان کے لیے منصب نبوت کا انتخاب ہوا۔ انبیاء کے ایمان کی علامت اور منصب کی بنیاد اللہ کی ربوبیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہے، جس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان تینوں جزوں میں سے کسی ایک جزو میں بھی اگر کمی واقع ہو گئی تو ایمان نہیں رہ سکتا، اور مسلمان نہیں رہ سکتا۔ روحوں کی خلقت اور عہد و پیمان کے بعد مادہ کی صورت گیری ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی خداوند عالم نے
اپنے ارادہ قدرت سے کشادہ فضاؤں اور خلائی وسعتوں کو خلق فرمایا اور انہیں ہوا اور پانی سے بھر دیا۔ نیچے پانی کی طوفانی لہریں لی اور اوپر ہوا کے تیز و تند جھونکے۔ پھر یہی ہوا، پانی کے اندر چلی اور اس کے سخت تھپیڑوں نے پانی کو اس طرح متھ دیا جیسے دہی متھا جاتا ہے۔ اس سے جھاگ اور بخارات پیدا ہوئے۔ پھر یہی جھاگ اور بخارات ہوا کے دوش پر بلند ہو کر فضا میں محیط اور منجمد ہو گئے، جن سے ساتوں آسمان کی تخلیق ہوئی۔ پروردگار نے آسمان کے نچلے طبقے کو اس انداز سے ٹھہرایا کہ نہ ستونوں کی ضرورت پڑی اور نہ بندھنوں کی۔ پھر چاند، سورج اور ستاروں کی چمک دمک سے اسے آراستہ کیا اور ساتوں آسمانوں کے درمیان خلا پیدا کر کے انہیں ملائکہ کے وجود سے بھر دیا۔ یہ ملائکہ تمام مادی کثافتوں سے پاک اور علائشوں سے بری ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت و اطاعت ہے۔ چنانچہ ان میں جو ملائکہ سر سجود ہیں وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، جو رکوع میں ہیں وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، اور جو قیام میں ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ نہ ان پر نیند طاری ہوتی ہے، نہ سستی کاہلی کا غلبہ ہوتا ہے، نہ ان میں بھوک پیاس پیدا ہوتی ہے، اور نہ یہ سہو و نسیان کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ وحی الہی کے امین ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر رسولوں کی طرف آتے جاتے ہیں۔ کچھ بندگان خدا کے نگہبان اور جنت کے پاسبان ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے قدم مضبوطی سے زمینوں کی تہوں میں جمے ہوئے ہیں، اور ان کی نگاہیں جلال کبریائی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ ان امور سے فراخت کے بعد ارادہ قدرت سے موجیں مارتے ہوئے پانی کی سطح پر اس کی جھاگ سے بالائی کی طرح ایک موٹی سی تہ جمنا شروع ہوئی، جس نے زمین کی شکل اختیار کی، اور جہاں سے یہ تہ جمنا شروع ہوئی اس کا نام مکہ ہے۔ مگر چونکہ زمین کے نیچے پانی ہی پانی تھا جو تھپیڑوں پر تھپیڑیں مار رہا تھا، اس لیے وہ متحرک تھی۔ اسے روکنے اور منجمد کرنے کے لیے خدا نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جن کی میخیں زمین کے سینوں میں پیوست ہو گئیں تاکہ اپنی جگہ سے وہ جنبش نہ کر سکیں۔ ان پہاڑوں سے بھی پانی کے چشمے پھوٹے جنہوں نے آئندہ خشک زمینوں کی سیرابی کا انتظام کیا، اور جہاں چشموں کا پانی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں کے لیے بادل پیدا ہوئے جو پانی کے ذخیرے اپنے ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں اور خشک مقامات کو سیراب کرتے ہیں۔ چشموں کی آبیاری اور بادلوں کی آب باری سے زمین میں نمو کی قوت پیدا ہوئی اور فرش گیتی پر سبزہ لہلہانے لگا۔ سرسبز شاداب درخت جھومنے لگے۔ اب عالم میں رنگ و بو کی کمی نہ تھی، مگر دریاؤں کی روانی، سمندروں کا شور اور بادلوں کی گرج کے علاوہ اس دنیا میں کوئی آواز بھی نہ تھی۔ اس بھیانک سناٹے کو چہل پہل میں بدلنے کے لیے قدرت نے
کائنات کو خلق کیا، یہاں تک کہ چرندوں، پرندوں اور درندوں کا ایک جمگٹا لگ گیا، لیکن اس مخلوق میں نظم و ضبط کا شعور نہ تھا، اور پوری کارگاہ دھاڑتے ہوئے شیروں، گرجتے ہوئے درندوں اور خوفناک بھیڑیوں ازدہوں سے محشر سطح بنی ہوئی تھی۔ خداوند عالم نے اس کی تنظیم کاری کے لیے آگ سے بنی ہوئی مخلوق میں نظم و ضبط قائم کرنے کی بجائے اپنی شعلہ مزاجی کی بدولت روئے زمین پر غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور خود ہی باہمی خون ریزی اور جنگ و جدل میں مصروف ہو گئی، اور پروردگار کی اطاعت سے منہ موڑ کر اس کے احکامات کی خلاف ورزی پر اتر آئی۔ آخر کار یہ پوری قوم قہر الہی کا شکار ہو کر فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ بس وہی رہ گیا جو اللہ کی نظر میں رحم و کرم کے مستحق تھے۔ ان میں سے ایک جو انتہائی عبادت گزار تھا، اپنی عبادت و ریاضت کے نتیجے میں اس طرح بچا کہ اسے ملائکوں کی صفوں میں جگہ دی گئی۔ اس کا نام عزازیل تھا، جو بعد میں ابلیس اور شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ابتدائے فرنشین اور عہد میثاق یہاں پر تمام ہوا۔ پھر انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرادم اجمعین۔